زارا کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی ہے۔ اسد گھبراہٹ میں اسے باہوں میں اٹھاتا ہے اور تیزی سے ہسپتال کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں علی اور خوشی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر باہر آ کر مسکراتے ہوئے کہتی ہے، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ اسد کی آنکھوں میں خوشی تیر جاتی ہے۔ علی بھی فخر سے اسے مبارکباد دیتا ہے۔ جب اسد زارا کے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو زارا کمزور آواز میں کہتی ہے، اسد، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر ہم حویلی گئے تو کہیں وہ جن ہماری بچی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسد اس کے ہاتھ تھام کر کہتا ہے، ڈرو مت زارا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی ہماری بچی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ لوگ بیٹی کو لے کر حویلی پہنچتے ہیں، لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں ان کی نظر اظہر اور چمکی پر پڑتی ہے۔ چمکی آگے بڑھ کر سرد لہجے میں کہتی ہے، یہ بچی ہمیں دے دو، یہ ہماری ہے۔ زارا غصے سے دھاڑتی ہے، ایک قدم بھی میری بیٹی کے پاس آنے کی کوشش کی تو انجام برا ہوگا۔ اظہر طنزیہ ہنسی ہنس کر کہتا ہے، یہ مت بھولو، اس بچی کے گلے میں تعویذ نہیں ہے۔ اگر اسے ہمارے حوالے نہ کیا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اظہر اور چمکی دونوں آگے بڑھتے ہیں، بچی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لمحے علی اور خوشی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ علی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا تعویذ نکال کر اظہر کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ اظہر ایک دم پیچھے ہٹتا ہے، کراہتا ہے اور چمکی کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ اسد پریشان کھڑا ہے۔ علی کہتا ہے، بھائی فکر نہ کریں، میں ابھی بابا سے ایک اور تعویذ لے کر آتا ہوں۔ وہ فوراً بزرگ بابا کے پاس پہنچتا ہے، ساری بات بتاتا ہے۔ بابا سن کر گہری سانس لیتے ہیں۔ بیٹا، وہ جن اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑی۔ علی تعویذ لے کر فوراً حویلی جاتا ہے اور اسے زارا کے حوالے کرتا ہے۔ اسد اور زارا بیٹی کے گلے میں تعویذ پہنا دیتے ہیں۔ علی اسد سے کہتا ہے، بھائی، میں جانتا ہوں آپ خوشی کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں، مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تک میں ہوں کوئی جن آپ یا اس بچی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسد اس کا کندھا تھپ تھپاتا ہے، مجھے تم پر فخر ہے علی، بس میں یہ نہیں چاہتا کہ خوشی کی وجہ سے تم خود کو کسی مصیبت میں ڈال لو۔ علی پر اعتماد سے جواب دیتا ہے، فکر نہ کریں، میں سب پہیلیاں جلد حل کر لوں گا۔ علی خوشی کے پاس جاتا ہے۔ خوشی پریشانی سے کہتی ہے، میں نے نادیہ اور اس کی امی کو اظہر سے بات کرتے سنا ہے، وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں تاکہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ اور نادیہ سے شادی کر لو۔ علی حیران رہ جاتا ہے، نادیہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ جانتی ہے کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ خوشی کہتی ہے، ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا، اگر اظہر نے جاسم کو سب بتا دیا تو وہ بھی ہمارا دشمن بن جائے گا۔ ادھر نادیہ اور اس کی امی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، مگر علی پرعزم ہے، میں وہ ہتھیار اظہر تک نہیں پہنچنے دوں گا اور میری شادی ہمیشہ خوشی سے ہی ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا علی پہیلیاں حل کر پائے گا؟ کیا نادیہ ان کے درمیان رکاوٹ بنے گی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔